बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पॉपीज़ इन अक्टूबर। ये एक सॉन्ग है जो सिल्विया प्लैथ ने लिखा है। इसको पोएम भी कहते हैं जो सिल्विया प्लैथ ने लिखी है। आज की इस वीडियो में इस पोएम का, इस सॉन्ग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिल्विया प्लैथ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम से मुराद होता है फॉर्म, मीटर, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम कि कब पब्लिश हुई है। फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पोइम के नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 25 मार्क्स का अगर एमए में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक मैंने www.bseln.com पर अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ से लेक्चर्स भी ले सकते हैं और नोट्स पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्विया प्लैथ से स्टार्ट करते हैं। सिल्विया प्लैथ जो हैं एक अमेरिकन पोइटेस हैं, वुमेन हैं। इसके अलावा नॉवेलिस्ट हैं, नॉवल लिखे इन्होंने, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सिल्विया प्लैथ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई अपनी कन्फेशनल पोइट्री की वजह से। कन्फेशनल पोइट्री से मुराद ये होता है इतराफ़ी पोइट्री, यानी कि कोई किसी चीज़ का जब इतराफ़ करता है तो उसको कन्फेशन कहते हैं। और उसकी पोइट्री से मुराद ये है कि सिल्विया प्लैथ ने मोस्टली अपनी ज़िंदगी के हालात से रिलेटेड कोई भी पोइम लिखी, उसमें उसकी अक्कासी की, इसलिए इनको कन्वेंशनल पोइटस कहते हैं। इनके जो बहुत ज़्यादा वर्क नोटेबल या इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें एरियल आता है, डैडी आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइम्स हैं इनकी। ये पैदा हुई थी 1932 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और 1963 के अंदर यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई। इनके शौहर टेड ह्यूज़ थे। टेड ह्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट अमेरिकन पोइट हैं। अगर लिटरेरी मूवमेंट की बात की जाए तो फेमिनिज़म में, कन्फेशनल पोइट्री के अंदर और डिप्रेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। इसके अलावा इन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी हासिल की। जो जॉनरा ये प्रमोट करती हैं वो पोइट्री, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी का है। ये काम ये ज़्यादा अच्छे करती थी। अगर इस पोइम का इंट्रोडक्शन देखें तो ये पोइम जो है लिखी गई थी 1962 27 अक्टूबर को। अगर इस पोइम का जिक्र करें, इस पोइम के अंदर 12 लाइनें हैं और 12 लाइनें जो हैं वो 4 स्टैंजा में डिवाइडेड हैं और हर स्टैंजा के अंदर 3 लाइनें हैं। 4 स्टैंजा हैं तो इसको टेरासेट कहते हैं, टेरासेट स्टैंजा है और उसके अंदर 3-3 लाइनें मौजूद हैं। लाइनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है, कुछ के अंदर ज़्यादा सेलेबल हैं और कुछ के अंदर कम सेलेबल हैं। अगर पोइम के मीटर की बात करें तो इसमें कोई मीटर नहीं मिलता, इसके अंदर कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम भी नहीं मिलती। ये फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी गई पोइम है, लेकिन इसके अंदर एक रिदम, एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट ज़रूर मिलता है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप बोर नहीं होते, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं इसको, इसीलिए इसको सॉन्ग कहते हैं। सॉन्ग गाना होता है जैसे उसको। अगर इस पोइम का जिक्र करें कि ये कब लिखी गई और कब पब्लिश हुई, तो जब सिल्विया प्लैथ 30 ईयर्स की हुई, यानी कि इनकी जो 30th बर्थडे थी वो बनती थी अक्टूबर 27 1962 को। अब ये उस टाइम पीरियड में उस दिन इन्होंने ये पोइम लिखी और इस पोइम को उन्होंने पब्लिश बाद में कराया। इन्होंने अपनी मौत के बाद इनकी एक कलेक्शन एरियल पब्लिश हुई थी 1965 के अंदर, तो उसमें उस किताब के अंदर इन्होंने उसको पब्लिश कराया था और इनकी जो डेथ है वो हुई थी February 18 1963 के अंदर। इन्होंने सुसाइड कमिट की थी। कुल कह सकते हैं कि ये पोइम लिखने के 3 महीने बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की और फिर उसके बाद दो साल गुजर जाने के बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने के एक कलेक्शन, इनकी एक किताब इनकी पब्लिश हुई जिसका नाम एरियल था, उसमें ये पोइम पब्लिश की गई। अगर इस पोइम का मैसेज देखें कि ये पोइम किस मकसद पे, इसकी बेसिक थीम क्या है, तो इसकी बेसिक थीम जो है वो कंट्रास्ट है ज़िंदगी और मौत के दरमियान, लाइफ के और डेथ के दरमियान में। आप कह सकते हैं कि नेचर और अननेचुरल चीज़ों के दरमियान में है। मेलनकोलिक ट्यून है। जब ये मर जाती हैं उसके बाद बहुत सारे लिटरेरी फिगर इस पोइम को पढ़ते हैं और वो बताते हैं कि इसके अंदर उनके डिप्रेशन का जिक्र किया गया है। उनका डिप्रेशन दिखाया गया कि वो उस टाइम पीरियड में कैसी जहनी कैफियत से गुजर रही थी। अगर इस पोइम की थीम का जिक्र करें तो ब्यूटी इन एवरीडे लाइफ इसकी थीम है। डेथ एज अ पीस, यानी कि डेथ एज अ पेन नहीं बल्कि पीस है। फेमिनिटी और सेक्रीफाइस इसकी थीम। ये थीम हम फर्दर जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसका डिस्कस करेंगे। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं।
سب سے پہلا اسٹینزا آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے. یہ فرسٹ اسٹینزا ہے اور اس فرسٹ اسٹینزا کے اندر وہ پوئٹس کہتی ہیں کہ ایون دا سن کلاؤڈز دس مارننگ کین ناٹ مینیج سچ اسکرٹس نار دا وومن ان دا ایمبولینس ہوز ریڈ ہارٹ بلومس تھرو ہر کوڈ سو اسٹانشنگلی. اچھا جی, کہنے کا مقصد یہ ہے, سلویا پلیتھ اسٹارٹ کرتی ہیں صبح کے وقت سے, مارننگ ٹائم پیریڈ بتاتی ہیں, اور پوئم کا ٹائٹل بتاتا ہے کہ اکتوبر کی کوئی مارننگ ہے. پاپیز ان اکتوبر سے مراد یہ ہے ایک پھول ہوتا ہے ریڈ کلر کا, جو کہ منی اسکرٹ جیسا یا کپ کیک جیسا کیک جیسا پھول ہوتا ہے, اس کو پاپیز کہتے ہیں. اس کا ذکر کرتی ہیں, پوئم اسٹارٹ کرتی ہیں کہ صبح کا وقت ہے, صبح کا سین ہے, اور جو سورج ہے وہ چمک رہا ہے, اور سورج کی چمک جو ہے وہ بادلوں سے چھن چھن کے زمین کے اوپر آ رہی ہے اور پاپیز کے پیٹلز کے اوپر پڑ رہی ہے, یعنی کہ پاپی جو فلاور ہے اس کے اوپر پڑ رہی ہے. اب پوئٹ اس کو دیکھتے ہی کہتی ہے کہ یہ جو پھول ہیں پوپیز کے, جیسے میں نے دیکھے مجھے لگا بہت ساری عورتوں نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, یعنی کہ چھوٹی سی جو گول سی ایک اسکرٹ ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ اسکائی کو جب میں دیکھتی ہوں تو اسکائی کے اوپر, اسکائی میں نا بلو کلر کا اسکائی ہے جس پہ کلاؤڈی سا سیزن موجود ہے اور اس پہ سن شائن کر رہا ہے. پوئٹس یہ کہتی ہے کہ جب میں اسکائی کو دیکھتی ہوں تو اسکائی پہ مجھے کلاؤڈز نظر آتے ہیں, اور کلاؤڈز کے اندر سے جو دھوپ ہے وہ چھن چھن کے آ رہی ہے, لیکن یہ منظر بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا یہ پوپی فلاور کو دیکھو تو اتنا خوبصورت یہ منظر لگتا ہے. یعنی کہ پوپی فلاور جو اس وقت اکتوبر میں کھلے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا زیادہ پلیزنگ ہے پوئٹس کے لیے. فردر وہ ایک امیجری ایڈ کرتی ہیں, اچانک سے سین چینج کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایمبولینس کے اندر ایک عورت موجود ہے, اگر میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو وہ بھی مجھے اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنی یہ فلاور خوبصورت لگ رہے ہیں. آگے فردر وہ بتاتی ہیں کہ یہ عورت ایمبولینس میں کیوں موجود ہے, وہ گفٹ کا ذکر کریں گی نیکسٹ اسٹینزا کے اندر, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ جو عورت ہے یہ ہاسپٹل جا رہی ہے ایک بچے کو ڈیلیور کرنے کے لیے, اور اس بچے کو ڈیلیور کرنے میں اس کو پین بے تحاشا ہونے والا ہے, لیکن وہ عورت پھر بھی خوش ہے, اس منظر کو انجوائے کر رہی ہے کہ مجھے ایک نئی زندگی پیدا کرنے کا موقع مل رہا ہے, پلس اس کو اس بچے کے پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہے نسبتاً اس کی تکلیف کے. تو سلویا پلیتھ اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ منظر بھی مجھے دیکھ کے اتنی خوشی نہیں ہو رہی جتنا یہ پوپی فلاور دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی. پوئٹس یہاں پہ کہتی ہے کہ ایک بچے کا زندگی میں آنا یا دنیا میں آنا سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور دل کو سب سے بڑا, ماں کے دل کو سب سے بڑا قرار ہوتا ہے, لیکن یہ خوشی اتنی زیادہ نہیں ہے میری نظروں میں جتنا اس وقت اس پوپی فلاور کو کھلتے دیکھنا ہے. اب اس عورت کا جو ایمبولینس میں ذکر کرتے ہیں اور بچے کی پیدائش کا یہ بتایا ہوا ہے کہ ریڈ ہارٹ بلومز والا جو ذکر یہاں پہ کیا ہوا ہے, جس کو دیکھ کے وہ اسٹون رہ گئی ہیں ہماری پوئٹس. کہتے ہیں کہ فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ عورت کا ذکر کرنا, عورت پہ ہونے والے پرابلمس کا ذکر کرنا, عورت کس طریقے سے پرابلمیٹک زندگی گزار کے ایک بچہ پیدا کرتی ہے, اس کا کیا کریکٹر ہے لائف کے اندر, کتنے پرابلمس کو فیس کرتی ہے. تو یہ فیمنزم کا ایلیمنٹ ملتا ہے آپ کو اس اسٹینزا کے اندر. نیکسٹ اسٹینزا جو ہے وہ گفٹ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے اسٹینزا اسٹارٹ ہوتا ہے پوئٹس کہتی ہے گفٹ, اے لولی گفٹ اور لو گفٹ اٹرلی آسکڈ فار بائی اے اسکائی پیلرلی اینڈ فیملی ignites its carbon monoxide by eyes dulled to a halt under bower. اب پہلی لائن کے اندر جو پوئٹس ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو پوپیز فلاور ہیں نا, ان کی جو ان دیکھنے کا ویو ہے یہ میرے لیے ایک گفٹ ہے. ایون کہ یہ ایسا گفٹ ہے کہ یہ تمام نیچرل چیزیں جیسے کہ اسکائی ہو گیا, کلاؤڈ ہو گیا, سن ہو گیا, ان کے لیے بھی گفٹ ہے. لیکن آل آف دا سڈن وہ اپنی بات کو چینج کرتی ہے اور کاربن مونوکسائڈ کے اوپر لے آتی ہے. میرا ذاتی انالیسز یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کچن میں بند کر کے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی ایک ہارمفل گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کر کے, تو یہ ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو شو کر رہی ہے یہاں پہ کاربن مونوکسائڈ کہ ان کے دماغ میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ یہ گیس ہے, اور اس گیس کو وہ دنیا کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک جان لیوا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں اور اپنے لیے بھی. یہ ان کا ڈپریشن بھی ہے جو ان کی پوئم میں نکل کے آ رہا ہے. سلویا پلیتھ کہتی ہیں کہ کاربن مونوکسائڈ نہ صرف انسانوں کے لیے ہارمفل ہے بلکہ پلانٹس کے لیے بھی ہارمفل ہے. یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو نیچر کو بھی ڈسٹروائے کر رہا ہے اور اپنے ارد گرد ہر چیز کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. وہ یہاں پہ بتانا چاہتی ہیں کہ ایک اتنا خوبصورت دن جس میں پوپیز کھلے ہوئے ہیں اس کو بھی کس طریقے سے یہ کاربن مونوکسائڈ برباد کر رہا ہے. سلویا پلیتھ کہتی ہیں کہ کاربن مونوکسائڈ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کی زندگی سموتھ چل رہی ہوتی ہے اور اچانک اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس کی لائف جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو یہ کاربن مونوکسائڈ پیسفل ایٹماسفیئر میں ایسے ہی ہے, ایک بہت اچھا ایٹماسفیئر چل رہا ہے, مزے کی زندگی چل رہی ہے, لیکن یہ کاربن مونوکسائڈ ہماری زندگی کو اتھل پتھل کر دیتی ہے. مقصد یہ کہ وہ اسے برباد کر دیتی ہے. سلویا پلیتھ کہتی ہیں کہ یہ جو اسکائی ہے یہ کتنا خوبصورت ہے,
ایک آسمان ایک امبریلا کی طرح ہے پوپی فلاورز کے لیے، لیکن کاربن مونوکسائڈ سے جب یہ بھر جاتا ہے تو یہ پوپی فلاورز کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ لاسٹ اسٹینزا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس اسٹینزا کے اندر جو پوئٹ ہیں وہ کنفیوز نظر آتی ہیں، اور یہ پوئم یاد رکھیں انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے لکھی تھی، تو ان کا ڈپریشن اس میں نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں او خدا، او میرے خدا، وٹ ایم آئی، میں ہوں کیا؟ مطلب یہاں پہ وہ سیلف ریئلائزیشن کر رہی ہیں، سیلف ڈسکوری کر رہی ہیں کہ یہ جو دنیا جس میں رہ رہی ہوں، کیا میں اس کے قابل بھی ہوں؟ کرٹکس یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سوال نہیں کرتی کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، وہ یہ نہیں پوچھتی، وہ کہتی ہے کہ واٹ ایم آئی، میں ہوں کیا، مطلب میں کیا چیز ہوں، میں انسان ہوں، میں آبجیکٹ ہوں، میں اینیمل ہوں۔ وہ کنفیوز ہے یہاں پہ کہ جتنی دنیا یہ بنی ہوئی ہے ہارمفل، کیا میں اس دنیا میں رہنے کے لائق بھی تھی، میں اس دنیا میں پیدا ہونے کے قابل بھی تھی؟ کیونکہ ان کی فردر لائنز جو ہیں وہ اسی بات کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان اے فارسٹ آف فراسٹ ان اے ڈاؤن آن آف کارن فلاور، اور بیچ کی لائن میں کہتی ہیں دیٹ دیز لیٹ ماؤتھ شوڈ کرائی اوپ۔ یہ پوپیز فلاورز کا ذکر کرتی ہیں کہ یہ جو پوپی فلاورز ہیں یہ سردی کے موسم میں، یعنی کہ جب فراسٹ ہے، ہلکی ہلکی برف جمی ہوئی ہے گراس کے اوپر، اس ٹائم پیریڈ میں یہ اگے ہوئے ہیں، جو کہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر تو کارن فلاورز اگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ کارن کے جو فلاورز ہیں وہ اگتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں تو پوپیز کے فلاور اگتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پوپیز کے فلاور جو اس وقت اگے ہوئے ہیں یہ ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، یا پھر ایک عجیب سی بات ہے، اٹس ناٹ نیچرل۔ اور سیم گوز فار سلویا پلیتھ، وہ کہتی ہے کہ میں نیچرل نہیں ہوں اس ورلڈ کے لیے۔ ورلڈ کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے خود غرض عجیب و غریب انسان موجود ہیں، میں تو ان جیسی ہوں ہی نہیں۔ اور اسی ڈاؤٹ کے اوپر اسی ٹائم پہ کوشچن ریز کرتے ہوئے وہ اپنی پوئم کو ختم کر دیتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ پوئم سمجھ آ گئی ہوگی۔ نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کلک کریں گے نوٹس پی ڈی ایف کے لنک پہ تو آپ میری ویب سائٹ پہ سے چلے جائیں گے، وہاں سے نوٹس پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کریٹیکل اپریسیشن لائن بائی لائن میں نے کر دی ہے، پھر بھی سمری ساتھ دے دی ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ خیال رکھیں، کائنڈلی اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔